گوادر سٹی جس کی تعداد شاید 1 لاکھ ہو، لیکن وہاں پہ فوجی عسکریت پسند جو ادارے ہیں ان کی تعداد 2 لاکھ ہے۔ آپ خود سوچیں کہ 2 لاکھ کی فوجی وہاں پر کس نے بھرتی کی اور کس کے لیے بھرتی کی؟ اور وہ فوجی جب گوادر شہر سیلاب سے ڈوب رہا تھا تو وہ اپنے اپنے گھروں میں بیٹھے، اپنے مورچوں میں بیٹھے تماشا دیکھ رہے تھے۔ تو یہ ہے وہ گوادر سٹی، یہ وہ گوادر ہے جس کی حقیقت چھپائی جاتی ہے۔ وہ بندوق جو انہیں دی گئی ہے، وہ بندوق اس لیے دی گئی ہے کہ کس طرح بلوچ، پشتون، ہزارہ جو بھی کمیونٹی یہاں آباد ہے ان کی نسل کشی کی جائے، ان کو تنگ کیا جائے، ان کو روز برآں ان کے معصوم لوگوں کو، ان کے معصوم بچوں کو مارا جائے تاکہ وہ مجبوراً اس ملک کو، اپنی زمین کو چھوڑ کر یہاں سے چلے جائیں۔ مگر آپ نے کیا کیا ہے؟ آپ نے ہمارے اسکولوں کو، ہمارے اسپتالوں کو ملٹری کیمپس میں کنورٹ کر دیا ہے۔ ہمارے بچے پڑھنا چاہتے ہیں لیکن آپ نے ان کو کیا دیا ہے؟ صرف تشدد دیا ہے، صرف اور صرف ہر دن ہر رات آپ ان کے گھروں میں چاپا مارتے ہیں اور ان کو اپنی اصل شکل دکھاتے ہیں۔ ہم نے رحم کی امید اس ریاست سے کی، ان اہلکاروں سے کی جن کی تربیت ہی بے رحمی کی جاتی ہے، جن کو تربیت ہی اس طرح دی جاتی ہے کہ کس طرح عام آبادی کو آپ نے مفلوج کرنا ہے، کس طرح عام آبادی کو آپ نے سپریس کرنا ہے۔ کیونکہ وقت بہت کم ہے، اگر ہم آج بھی سیاسی مذمت کے بجائے خاموشی کا راستہ اپنائیں گے تو شاید کل کو ہم اچھے طریقے سے اپنے زمین سے بالکل طور پر دستبردار ہو جائیں گے، اور پھر کل کوئی بلوچ یہ نہیں کہے گا کوئی بلوچستان میں رہتا ہے، اور نہ ہی پشتون اپنے زمین میں رہنے کے لیے ایک مقامی پشتون کا کلیم کر سکتا ہے۔ تھینک یو۔ گوادر کے جو مقامی افراد ہیں، میں نے ان کے اندر ایک خوف پایا۔ سنا تھا کہ سائل و وسائل جب بھی کسی قوم میں پائے جاتے ہیں تو وہ اس کے لیے خوشحالی لے کر آتے ہیں، ترقی لے کر آتے ہیں۔ اسی وجہ سے پوری دنیا میں اگر ہم دیکھیں تو کولونیزم کی جو تاریخ ہے وہ یہ بتاتی ہے کہ طاقتور قوتوں نے سائل و وسائل کے نام پر ہزاروں انسانوں کی، بے گناہ انسانوں کی جانیں جو ہے نا لی، مگر میں نے دیکھا کہ وہ ترقی اس کا ایک ڈراسٹک، ایک سی پیک کے اثرات تھے لیکن وہ نیگیٹو تھے۔ گوادر شہر پورا، اس کے اندر میں نے خوف دیکھا، اس کے اندر میں نے ڈر دیکھا۔ وہاں پر کوئی بھی شخص چاہے وہ کسی بھی شعبے سے تعلق کیوں نہ رکھتا ہو، وہ اپنی نارمل زندگی، جو ایک انسان ایک نارمل زندگی گزارتا ہے جو سوشل ہوتا ہے، وہ اس کو کرنے سے بالکل قاصر تھا۔ ریاستی تشدد کے کچھ ظاہری علامات تھے جو ہم نے دیکھے، جیسے گزشتہ 1 ہفتے کے دوران صرف گوادر کے جو مقامی جگہ ہیں وہاں سے 25 کے قریب افراد کو اغوا کیا گیا۔ 11 بجے کے بعد محافظ آ کر گھر گھر چاپا مارتے ہیں اور ان گھروں سے بزرگوں کو ان کی عورتوں کے سامنے بھی گھسیٹ کر لے کر جاتے ہیں، ان بچوں کو اٹھا کر لے کر جاتے ہیں جن کی عمر شاید اسکول میں پڑھنے کی تھی۔ تو یہ وہ خوف ہے جو میں نے دیکھا۔ میں نے دیکھا کہ گوادر کی آبادی 2 حصوں میں بٹی ہوئی تھی، ایک قبضہ گیر کا شہر تھا، ایک جو ہے نا وہ محکوموں کا شہر تھا۔ قبضہ گیر کا شہر میں صرف آپ کو ایک دیوار نظر آتی تھی، اور گوادر کی وہ پورٹ سٹی جس کی تصویریں ہم نے دیکھی ہے وہ شاید صرف میڈیا میں دیکھی گئی ہو۔ اس کے علاوہ گوادر کے مقامی لوگوں کے علاوہ اگر کوئی جرنلسٹ بھی گوادر کے پورٹ کا وزٹ کرنا چاہے تو اسے بھی گوادر پورٹ پر جانے کے لیے ویزا لگوانا پڑے گا، اور وہ ویزا پاکستان کی ایجنسیوں سے ہوتے ہوئے چائنا کی ایجنسیوں تک پہنچتا ہے، اور اس کے بعد اس بندے کو ایکسس ملتی ہے کہ وہ گوادر کی اس نام نہاد ترقی کے صرف انفراسٹرکچر کو دیکھ سکے۔ وہ انفراسٹرکچر جس کو بنانے کا مقصد صرف یہی تھا، جس طرح اس کانفرنس میں جتنے بھی اسپیکرز تھے انہوں نے یہ کہا کہ گوادر سٹی کو فینس کرنے کا جو معاہدہ تھا وہ پہلے سے ہی سی پیک میں موجود تھا۔ مطلب ترقی یافتہ پروجیکٹس، ٹرینز، یونیورسٹیاں پنجاب کے حصے میں آئیں اور بلوچستان کے حصے میں بھاڑ آئی، بلوچستان کے حصے میں بندوقیں آئیں، بلوچستان کے حصے میں تشدد آیا۔ میں نے دیکھا کہ گوادر کی آبادی جب سیلاب جیسی ایک
آپ کہتے ہیں قدرتی آفت، لیکن وہ ریاستی آفت ہے. وہ اس ریاستی آفت میں بھی تڑپ رہے تھے، لیکن اپنے حقوق کے لیے آواز بلند نہیں کر سکتے تھے. اپنی مدد آپ کے تحت اپنے گھروں سے پانی تو نکال رہے تھے، لیکن ان جنریٹرز کو چلانے کے لیے جب تیل ناپید ہو گیا تھا تو وہ لوگ اس تیل کی بھی ڈیمانڈ نہیں کر سکتے تھے. آپ نے مقامی آبادی کو اس حد تک سپریس کر لیا ہے کہ اس کا جو ایک سوسائٹی کا ایک ارتقائی عمل ہوتا ہے، جو ایولیوشن ہوتا ہے، وہ رک چکا ہے وہیں پہ. اور پھر بھی میں گوادر کے مقامی لوگوں کو میں عزت کے نگاہ سے دیکھتی ہوں. میں سمجھتی ہوں یہ ان کی مذمت ہے کہ مسلسل ہراسگی کا سامنا کرنے کے باوجود، مسلسل تشدد کا سامنا کرنے کے باوجود وہ بالکل طور پر انکاری ہے کہ وہ اپنے زمین کو نہیں چھوڑیں گے، چاہے انہیں کوئی سہولت نہیں دی جائے. ایک طرف آپ خود سوچیں، ایک ایسا شہر بنایا گیا ہے جہاں پر تمام سہولیات موجود ہیں، جہاں پر آرمی، گوادر سٹی جس کی تعداد شاید 1 لاکھ ہو، لیکن وہاں پہ فوجی عسکریت پسند جو ادارے ہیں ان کی تعداد 2 لاکھ ہے. آپ خود سوچیں کہ 2 لاکھ کے فوجی وہاں پر کس نے بھرتی کیے اور کس کے لیے بھرتی کیے. اور وہ فوجی جب گوادر شہر سیلاب سے ڈوب رہا تھا تو وہ اپنے اپنے گھروں میں بیٹھے، اپنے مورچوں میں بیٹھے تماشا دیکھ رہے تھے. تو یہ ہے وہ گوادر سٹی، یہ وہ گوادر ہے جس کی حقیقت چھپائی جاتی ہے، اور وہ چھپائیں گے. یہ ان کا منصوبہ ہے کہ گوادر شہر کو مکمل طور پر وہ اپنے کنٹرول میں لے لیں، ایک ملٹری اسٹیٹ بنا سکے جہاں سے وہ تمام چیزیں ایکسٹریکٹ کر سکے. لیکن یہ فرض ہمارا بنتا ہے، جس طرح خیر بخش نے کہا تھا کہ کولو سے نکلنے والا تیل کی جو ہے وہ مری نہیں ہے بلکہ پورا بلوچستان ہے. اس طرح ہمیں بھی سمجھنا پڑے گا کہ آج یہ مسئلہ صرف گوادر کے مقامی لوگوں کا نہیں ہے، آج یہ مسئلہ پورے بلوچستان کا ہے. یہ باڑ صرف گوادر میں نہیں لگائی جا رہی ہے بلکہ یہ باڑ بلوچستان میں لگائی جا رہی ہے. جو کنٹونمنٹس بنائے گئے ہیں یہ باڑ، اور اس کے بعد ایک باڑ ایسی بنائی جا رہی ہے جو ہمارے کلچر، ہماری سماج، ہماری پوری زمین کے جو ایک سٹرکچر ہے اس کو برباد کر دے گا. تو اس کے لیے آواز اٹھانا، میرے خیال سے وہ نہیں بول سکتے بھی تو ہم ان کے لیے آواز اٹھائیں گے. اور ایسا نہیں ہے کہ وہ نہیں بول پا رہے ہیں. جس دن کھدائی شروع ہوئی اس دن کوئی سیاسی ورکر شاید وہاں موجود نہیں تھا، کوئی نام نہاد میڈیا وہاں موجود نہیں تھی، کوئی نام نہاد، وہ شرم کی بات ہے، وہ نام نہاد پولیٹیکل پارٹیز جنہوں نے سائل و وسائل کی حفاظت کے نام پر سیاست کی، وہ وہاں موجود نہیں تھے. لیکن اسی باڑ کے قریب جو ایک بلوچ بزرگ تھا، جس کے گھر کے اس پار باڑ لگائی جا رہی تھی، اس نے احتجاج کیا، اس نے اس سڑک کو بند کیا، اس نے اس فوجیوں کو نہیں چھوڑا. تو یہی ہماری امید ہے کہ گوادر کا مقامی ہر طرح کے جبر سہنے کے بعد بھی وہ کھڑا ہے، ہر طرح کی تکلیف برداشت کرنے کے بعد بھی وہ مکمل طور پر انکاری ہے کہ وہ اپنی زمین کو نہیں چھوڑے گا. شکریہ. دیکھیں، سب سے پہلے تو بات یہ ہے کہ ہمیں اپنے لوگوں کو عوامی مذمت کی طرف لے کر آنا پڑے گا. ہم میں ہمیشہ ایک چیز ڈالی گئی ہے، غلام قوم میں خاص کر، کہ ہم ہمیشہ پیٹلسٹک ہو جاتے ہیں. جو ہمارے اندر ارد گرد ہو رہا ہے اس سب کو اپنا تقدیر مان کر ہم خاموشی اختیار کر لیتے ہیں. لیکن یہ ہماری تقدیر نہیں ہے، یہ ان قوتوں کی وجہ سے ہو رہا ہے جو قوتیں صرف اور صرف بلوچ سائل اور وسائل کی وجہ سے ہم پر حاکمیت کر رہے ہیں. بلوچ یکجہتی کمیٹی بلوچ نسل کشی کے خلاف جاری اس تحریک میں تمام عوام کو اسی طرح موبلائز کرے گی. اسی طرح ان کو ہم یہ بتانا چاہتے ہیں کہ یہ ہمارا اور آپ کا مسئلہ ہے. دنیا کی کسی بھی ریاست میں ریاست کا کام یہ ہے کہ وہ اسپتال بنائیں، ریاست کا کام یہ ہے کہ وہ اسکول بنائیں. ریاست کا کبھی کام یہ نہیں ہوتا ہے کہ وہ اسکول اور اسپتال کو قبضہ کر کے اس پر ملٹری کیمپس بنائیں. ریاست کا کام یہ نہیں ہے کہ وہ سیکیورٹی کے نام پہ پورے آپ نے سیکیورٹی کے نام پہ بلوچستان کے ہر شہر میں کنٹونمنٹس بنائے ہوئے ہیں. بلوچستان کے ایسے شہر بھی ہیں جہاں آپ نے نیوی بیسز بنائے ہوئے ہیں، وہاں اس کی کوئی ضرورت نہیں تھی لیکن آپ نے بنائے ہیں.
ہر دوسرے دن سیکیورٹی کے نام پر اگر منظور ہوتے ہیں بلوچستان میں، افسوس کا مقام یہ ہے کہ جب بلوچستان کے مختلف ڈویژنز میں یونیورسٹیز قائم کرنے کی تحریکیں چلی تو اس وقت کے ہمارے جو وزیر اعلیٰ محترم ہیں انہوں نے بہت اچھے طریقے سے یہ بات واضح کر دی بلوچستان کے لوگوں پر کہ بلوچستان میں یونیورسٹیز بہت زیادہ ہیں، ہمیں یونیورسٹیز کی ضرورت نہیں ہے، لیکن انہیں 1 منٹ بھی نہیں لگتا ہے، وہ چیک پوسٹوں کی منظوری دے دیتے ہیں اور وہ چیک پوسٹ ان کی اکاؤنٹیبلٹی نہیں ہوتی ہے۔ وہ بندوق جو انہیں دی گئی ہے وہ بندوق اس لیے دی گئی ہے کہ کس طرح بلوچ، پشتون، ہزارہ جو بھی کمیونٹی یہاں آباد ہے ان کی نسل کشی کی جائے، ان کو تنگ کیا جائے، ان کو روز براہ ان کے معصوم لوگوں کو، ان کے معصوم بچوں کو مارا جائے تاکہ وہ مجبوراً اس ملک کو، اپنی زمین کو چھوڑ کر یہاں سے چلے جائیں۔ تو یہ وہ چیزیں ہیں ہمیں سمجھنی ہے کہ اگر ہمارا بقا اس وقت ممکن ہے جب ہم ایک پوری قوم کے طور پر اس جدوجہد کو اپنائیں گے، اس جدوجہد کو آگے لے کر جائیں گے، ورنہ میں سمجھتی ہوں کہ پاکستان بھر میں اگر آپ دیکھا جائے صرف سی پیک ایک میگا پروجیکٹ نہیں ہے، بلوچستان کے ہر جگہ سے آپ کو معدنی وسائل ملیں گے، قدرتی وسائل ملیں گے۔ بلوچستان میں آج بھی کلات سمیت ایسے بہت سے جگہ ہیں جہاں پہ تیل کی پیداوار ہو رہی ہے، تیل کی دریافت ہوئی ہے، تو کیا یہ لوگ ہر جگہ کو فینس کر کے وہاں بند کر دیں گے؟ ہمیں اس چیز پر بات کرنے کی ضرورت ہے، اور اگر ہم بات نہیں کریں گے تو ایسا ہی ہوگا، سکڑتے یہ زمین ہمارے لیے بہت کم پڑ جائے گی، کیونکہ ابھی بھی ایک بہت بڑا حصہ اگر ہم دیکھیں ملٹرائزیشن کے نام پہ گوادر پورٹ کی ملکیت کس کے پاس ہے؟ بلوچستان حکومت کے پاس نہیں ہے، ملٹری انسٹیٹیوشنز کے پاس ہے۔ اگر ہم دیکھیں بھی تو کس طرح غیر قانونی طور پر ہر دوسرے جگہ میں، ہر دوسرے شہر میں غیر ضروری کنٹونمنٹس بنائے گئے ہیں، یہ جو زمینی قبضہ کیا گیا ہے، یہ جو اپنے لیے ہر شہر میں ایک الگ شہر بنایا گیا ہے، ہمیں اس کے خلاف بولنا ہے، ہمیں ان تمام اہلکاروں کے خلاف بولنا ہے جو اگر اس پاکستان کے آئین اور قانون کے تحت محافظ ہے تو انہیں بارڈر پر تعینات کیا جائے۔ ان کی تعیناتی کی جگہ بلوچستان میں موجود وہ غیر فعال اسکول نہیں ہیں۔ بلوچستان کے بچوں کو پڑھنا ہے، ہمیں علاج کی ضرورت ہے، اسکول کی ضرورت ہے، مگر آپ نے کیا کیا ہے؟ آپ نے ہمارے اسکولوں کو، ہمارے اسپتالوں کو ملٹری کیمپس میں کنورٹ کر دیا ہے۔ ہمارے بچے پڑھنا چاہتے ہیں لیکن آپ نے ان کو کیا دیا ہے؟ صرف تشدد دیا ہے، صرف اور صرف ہر دن ہر رات آپ ان کے گھروں میں چھاپا مارتے ہیں اور ان کو اپنی اصل شکل دکھاتے ہیں۔ پاکستان نے بلوچستان کو ہمیشہ ایز اے ملٹری اسٹیٹ ڈیل کیا ہے، اسی وجہ سے بلوچستان میں ایک چھوٹی سی آسامی پہ بھرتی کرنے کے ساتھ ساتھ بڑے بڑے فیصلے، ترقیاتی کام، انفراسٹرکچر کا کام، کوئی سڑک بھی بنانا ہو تو اس کے ٹھیکیدار فوجی ہوں گے، کوئی بھی چیز کرنا ہو تو اس کا ٹھیکیدار فوجی ہوگا، اور اس فوجی کو کس نے اتنی زیادہ وہ دی ہے؟ ہماری خاموشی نے، کیونکہ ہم نے خاموشی سے اس سب چیزوں کو برداشت کیا۔ ہم نے رحم کی امید اس ریاست سے کی، ان اہلکاروں سے کی جن کی تربیت ہی بے رحمی کی جاتی ہے، جن کو تربیت ہی اس طرح دی جاتی ہے کہ کس طرح عام آبادی کو آپ نے مفلوج کرنا ہے، کس طرح عام آبادی کو آپ نے سپریس کرنا ہے۔ تو یہ سوچنے کی بات ہے، اور یقین کریں یہ مزاحمتی جو تحریک ہے، یہ بلوچ یکجہتی کمیٹی اکیلے کبھی کامیاب نہیں ہو سکتی اس پہ، جب تک پوری عوام اس کے ساتھ نہ ہو۔ ہم موبلائز کر سکتے ہیں، ہم اپنے لوگوں کو وہ حقیقت بتا سکتے ہیں، شاید وہ کوئی ٹی وی چینل نہ بتا سکے، یا کوئی وہ نام نہاد جو ہمارے قوم پرست پارٹیاں ہیں وہ نہ بتا سکے۔ ہم وہ حقیقت آپ کو بتا رہے ہیں، ہم آپ کو بتا رہے ہیں کہ یہ ہمارا اور آپ کا کام ہے۔ جب تک اس سیاسی مذمت میں، اس پرامن مذمت میں آپ اپنی قوت نہیں دیں گے، تب تک بلوچستان کے حالات بد سے بدتر ہوتے جائیں گے۔ آج صرف گوادر میں ایک میگا پریسن بن رہا ہے، تو یقین کیجئے بلوچستان کے کونے کونے سے قدرتی اور یہ جو معدنی وسائل نکلتے ہیں، پھر ایک دن ایسا آئے گا کہ پوری بلوچستان جیسے اب چھاونی ہے اسی طرح چھاونی بن جائے گی، اور اس وقت ہمارے لیے کچھ بھی نہیں بچے گا۔ تو یہ تحریک، یہ مذمت ایک عوامی تحریک ہے، یہ ان اصولوں کے لیے ہے، ان چیزوں کے لیے جس پر کسی نے بات نہیں کی۔ 75 سالوں کے بعد ہم یہاں پہنچ چکے ہیں۔ وہ لوگ جو ہم سے پہلے جنہوں نے قربانیاں دی، جو ہمارے سیاسی لیڈران تھے، انہوں نے ہم سے یہی کہا تھا کہ وقت بہت کم ہے یہاں پہ موجود قوموں کے پاس،
اور یہی میں آپ سے پھر سے کہنا چاہتی ہوں کہ وقت بہت کم ہے. اگر ہم آج بھی سیاسی مذمت کے بجائے خاموشی کا راستہ اپنائیں گے تو شاید کل کو ہم اچھے طریقے سے اپنے زمین سے بالکل طور پر دستبردار ہو جائیں گے، اور پھر کل کوئی بلوچ یہ نہیں کہے گا کوئی بلوچستان میں رہتا ہے، اور نہ ہی پشتون اپنے زمین میں رہنے کے لیے ایک مقامی پشتون کا کلیم کر سکتا ہے. تھینک یو.